السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے لفظ سے ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا لم نہیں ترا دیکھا تو نے، علم ترا کیا نہیں دیکھا تم نے، الا طرف ملائے گروہ کو کہتے ہیں، اور مل ان میم لام الف آپ کو پتہ یہ اس کے ورڈز ہیں، روٹس ہیں اس کے، تو اس کا معنی ہوتا ہے بھرا ہونا۔ اور اصل میں ایک ایسا گروہ جو اقتدار میں ہو، جیسے پارلیمنٹ میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں نا کسی خاص مقصد کے لیے اور بڑے مقصد کے لیے جو اکٹھے ہوتے ہیں، جیسے پارلیمنٹ، آسان ورڈوں میں آپ کہہ سکتے ہو۔ کیا نہیں دیکھا تم نے اس گروہ کو، من سے بنی اسرائیل کے، من سے بعد موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، کیا تم نے نہیں دیکھا اس گروہ کو، یعنی بنی اسرائیل سے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوا، اذ جب قالو کہا انہوں نے، للنبی اپنے نبی کو، لہم ان کے لیے، یعنی اپنے لیے انہوں نے کہا تھا نا، یہ بات مقرر کر، جیسے بعثہ کا معنی بھی آپ نے پڑھا ہے بھیجنا، تو یہ بات مقرر کر، اپوائنٹمنٹ جیسے ہوتی ہے، لنا ہمارے لیے، ملکن ایک بادشاہ، ملوکن اس کی جمع ہے، بادشاہ، حاکم اعلیٰ، جیسے لیڈرز ہوتے ہیں نا، نقاتل ہم لڑائی کریں گے، فی میں، سبیل راہ میں، راستے میں، کس کے راستے میں، اللہ کی، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں۔ جب کہا انہوں نے اپنے نبی سے کہ مقرر کرو ہمارے لیے ایک امیر تاکہ لڑائی کریں ہم اللہ کی راہ میں، یعنی جہاد کریں، قال تو نبی نے کہا، حل عصیتم، حل کا معنی ہوتا ہے کیا، عصیتم بڑے حیرانگی سے انہوں نے کہا تھا نا، عجب نہیں کہ تم، یا کہیں ایسا نہ ہو، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہو، ان کے کتبہ فرض کر دیا جائے، علیکم تم پر، قتال جہاد کرنا یا لڑنا، اللہ کے نہ تقاتلو لڑو تم۔ تو نبی کو چونکہ ان کی عادات کا پتہ تھا تو انہوں نے فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فرض کر دیا جائے تم پر جہاد تو تم جہاد نہ کرو۔ قالو وہ کہنے لگے، اور ما کیا ہے، لنا ہمیں، وما لنا اور نہیں ہمارے لیے، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اللہ یہ ان اور لا تھا نا، انا یہ کہ لا نہیں، اللہ کے نہ، نقاتلا لڑے ہم، فی میں، سبیل راہ میں، اللہ کی، وقد اور تحقیق، اخرجنا نکالا گیا ہمیں، من سے دیار گھروں سے، نہ ہمارے، دیارنا ہمارے گھروں سے، وابنائی اور بچوں کو، نہ ہمارے، وابنائنا اور بچوں کو ہمارے، ابن کی جمع ہے ابنائنا، اور ابن بچے کو کہتے ہیں، تو یہاں بچوں سے مراد ہے۔ انہوں نے کیا کہا، وہ کہنے لگے کوئی وجہ نہیں ہمارے لیے کہ ہم جہاد نہ کریں اللہ کی راہ میں، حالانکہ ہم نکالے گئے اپنے گھروں سے اور اپنے فرزندوں سے۔ فلما یہ دیکھیے نبی کو بھی پتا تھا اور اللہ کو بھی پتا ہے، اور پھر لوگوں کا مائنڈ بھی بنایا جا رہا ہے۔ پس لما جب کتبہ فرض کیا گیا، علیہم ان پر، قتال جہاد، تولو پھر گئے وہ، یعنی انہوں نے روگردانی کر لی، منہ موڑ لیا، الا سوائے قلیلاً چند کے، منہم ان سے، واللہ اور اللہ تعالی، علیم جاننے والا ہے، اور اللہ علیم جاننے والا، بہت زیادہ جاننے والا، کن کو، ہر ایک کو جانتا ہے، یہاں اسپیشلی تذکرہ ہے جنہوں نے جہاد سے منہ موڑ لیا تھا، بالظالمین ظالموں کو، ظالم کی جمع ہے۔ جب جہاد فرض ہوا تو سوائے چند کے سب نے منہ موڑ لیا ان میں سے، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے کن کو۔
ظالموں کو۔ تفسیر جان لیتے ہیں۔ پچھلی آیات میں آپ نے پڑھا تھا کہ مسلمانوں کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا حکم دیا گیا، اور مسلمانوں کو جہاد کی طرف موٹیویٹ کرنے کے لیے پچھلی جو امتیں تھی نا، ان لوگوں کے احوال بھی بیان کیے، اور پھر یہ بھی ساتھ بتایا گیا جو موت سے ڈر کر بھاگے پھر بھی ان کو موت نے آ لیا۔ اب یہاں پہ بات کیا اصل میں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ مسلمان غور کریں کہ جب موت سے بھاگنا ممکن نہیں تو کیوں نہ شہادت کے آئینے میں موت کا استقبال کیا جائے۔ کتنا خوبصورت انداز میں بتایا جا رہا ہے۔ حضرت خالد بن ولید بہت ہی پیاری ہستی، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میدان جہاد میں دشمن سے لڑائی کرتے ہوئے کسی کو موت آتی تو خالد بن ولید کو سب سے پہلے آتی، لیکن مقدر میں نہیں تھی تو شہادت، اس وجہ سے ان کے حصے میں شہادت نہیں آئی۔ بہرحال یہاں جہاد کا بتایا جا رہا ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلی قومیں بھی ایسا کام کرتی رہی ہیں۔ یہاں پہ ایک تو لوگوں کا مائنڈ بنانا مقصود ہے، دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا بھی مقصود ہے۔ جیسے مالاون یہاں خصوصی طور پہ تذکرہ ہوا، اور مالاون سے بتا دوں کہ وہ قوم کے رسا اور شرفاء ہیں، اور ان آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 300 سال بعد، مختصر سے آپ کو بتا دیتی ہوں واقعہ تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 1000 یا 1100 سال پہلے کا ایک واقعہ بتایا جا رہا ہے کہ عمالقہ فلسطین کے اکثر حصوں پر قابض ہو گئے تھے، اور بنی اسرائیل راما کے علاقے میں محصور ہو کر رہ گئے تھے۔ اس وقت نہیں سمجھ آتی تو جس سن لیں، اس وقت جو ان کے نبی اور حکمران تھے نا، ان کا نام سمویل تھا، وہ کافی بزرگ ہو چکے تھے، اور عمالقہ کی ایذا رسانیاں اور زیادتیاں دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ بنی اسرائیل چاہتے تھے کہ عمالقہ کی سرکوبی کریں اور اپنا کھویا ہوا اقتدار اور حکومت واپس لے لیں، اس لیے انہوں نے بار بار اپنے نبی حضرت سمویل سے درخواست کی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے ایک ملک یعنی سردار کا سوال کریں۔ تو حضرت سمویل ان کی عادت سے بھی تو آشنا تھے، وہ دعوے تو چونکہ لمبے لمبے کرتے تھے نا، لمبے چوڑے، لیکن جب عمل کا وقت آتا تو سارا جوش ان کا ہرن ہو جاتا، سرد پڑ جاتا۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تم پر جہاد فرض کر دے اور تم منہ موڑ جاؤ۔ تو کہنے لگے حضرت جی کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں اور پھر عمل نہ کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم خود کہہ رہے ہیں ہم جہاد نہ کریں، انہوں نے تو ہمیں گھروں سے نکالا، ہمیں اپنے بچوں سے جدا کیا، ہم تو صرف اذن ربانی کے منتظر ہیں۔ لیکن جب اجازت ملی تو چند ایک لوگوں کے سوا سب نے جہاد سے منہ موڑ لیا۔ ضمناً ایک بات بھی عرض کر دوں کہ بہت سارے لوگ قرآن کریم پڑھتے ہوئے ملک کا لفظ جب پڑھتے ہیں تو انہیں خیال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید اسلام ملوکیت کا حامی ہے اور سیاسی طور پر شاہی نظام کا علمبردار ہے، اس لیے ہمیں ملک کے لفظ کی اگر تحقیق کر لیں تو زیادہ اچھا محسوس ہوتا ہے۔ جیسے اب بات لنا ملکن، تو انشاءاللہ کلاس میں اس کی زیادہ وضاحت کر لیں گے، یہاں اختصار کے ساتھ بتا دوں انہوں نے کیا کہا کہ ہمیں ایک امیر اور قائد عطا فرما جس کے جھنڈے کے نیچے ہم کھڑے ہوں، کیا کریں، جہاد کریں اور جنگ کا سارا انتظام اس کی نگرانی میں کریں۔ تو اس سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ یہاں ملک سے مراد سپہ سالار ہے، یہاں سمجھ آ رہی ہے، اور عربی زبان میں لفظ ملک رئیس اور امیر کے معنی میں عام استعمال ہوتا ہے یا مستعمل ہے۔ نیز ایک بار یہاں غور طلب ہے کہ ملوکیت یا شاہی نظامی حکومت کا مفہوم یہ ہے کہ رئیس سے حکومت مطلق العنان بادشاہ ہوا کرتا ہے، اور قانون سازی، انتظام مملکت، حکومت کے سارے خزانے اس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، سب اس کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں، وہ کسی کے سامنے اپنے فعل کے لیے جواب دہ نہیں ہوتا۔ تو یہاں جب حضرت سمویل نبی موجود ہیں تو قانون بھی تو پتہ ہے وہی ہوگا جو ان کی شریعت کا ہے، اقتدار اعلیٰ انہی کے پاس ہوگا، ان کی موجودگی میں کسی ایسے شخص کے تقرر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جو مطلق العنان ہو اور مختار کل ہو۔ نہیں سمجھ آتی تو کوئی مسئلہ نہیں، بس سن لیں، اتنی بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے اس ملک کے لفظ سے اسلام کے اوپر الزام لگانا یا بدظن ہونا دونوں درست نہیں۔ اور ضمن یہ بھی عرض کر دوں کہ کہاں قرآن کریم نے یہ پسند کیا جو وہ مطالبہ کر رہے تھے، نہ ہی ان کے نبی نے پسند کیا۔ بہرحال جہاد تو آپ کو پتہ ہے اس کی خاص شرائط ہوا کرتی ہیں۔ قرآن کریم کا انداز دیکھیے کہ جہاد کا حکم دینے کے بعد اب جہاد کا ہمت
حوصلہ پیدا کرنے والا خوبصورت واقعہ بھی ساتھ تفصیلات کے ساتھ پیش کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب بنی اسرائیل کی اعتقادی اور عملی حالت بہت خراب ہو گئی نا، اور انہوں نے عہد الہی کو بھلا دیا، فراموش کر دیا، بت پرستی میں مبتلا ہو گئے، اور سرکشی اور بد افعالی جو ہے وہ انتہا کو پہنچ گئی، تو ان پر قوم جالوت مسلط کر دی گئی، جس کو امالکہ کہتے ہیں۔ جالوت اصل میں ایک بہت ہی جابر بادشاہ تھا۔ اس کی قوم کے لوگ مصر اور فلسطین کے درمیان بحر روم کے ساحل پر رہتے تھے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کے شہر ان سے چھین لیے، ان کے لوگ گرفتار کر لیے، پھر ان پر طرح طرح کی سختیاں کی۔ اور اس زمانے میں بنی اسرائیل میں کوئی نبی موجود نہیں تھے۔ خاندان نبوت میں صرف ایک بیوی باقی رہی تھی جو حاملہ تھی۔ ان کے ہاں پھر بیٹا پیدا ہوا جن کا نام شموئیل رکھا گیا۔ جب وہ بڑے ہوئے تو انہیں تورات کا علم حاصل کرنے کے لیے بیت المقدس میں ایک بزرگ عالم کے سپرد کر دیا گیا۔ یہ بڑا خوبصورت انداز میں سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ بڑی شفقت کرتے، آپ کو اپنا بیٹا کہتے۔ جب آپ بالغ ہو جاتے ہیں تو حضرت جبریل امین اسی عالم کی آواز میں ان کے نام سے پکارتے ہیں، تو آپ دوڑ کے اپنے استاد محترم کے پاس جاتے ہیں اور فرمایا کہ آپ نے مجھے پکارا۔ عالم نے اس خیال سے کہ انکار کرنے سے کہیں آپ ڈر نہ جائیں یہ کہہ دیا کہ بیٹا تم سو جو۔ پھر دوبارہ حضرت جبریل نے اسی طرح پکارا۔ پھر وہ اپنے استاد کے پاس جاتے ہیں تو ان کے استاد نے کہا بیٹا اب اگر میں تمہیں پکاروں تو تم جواب نہ دینا، یعنی تیسری مرتبہ جب جبریل امین علیہ السلام ظاہر ہو گئے تو انہوں نے بشارت دی کہ اللہ نے آپ کو نبوت کا منصب عطا فرمایا۔ بہرحال آپ اپنی قوم کی طرف جائیے، یہ حکم ہوا، اور یہ بھی کہ اپنے رب کریم کے احکامات بھی پہنچائیے۔ جب آپ قوم کی طرف تشریف لے گئے ماننے کی بجائے الٹی باتیں کرنا شروع کر دی کہ اتنے جلدی کیسے آپ نبی بن گئے؟ اچھا اگر آپ نبی ہیں تو ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کرے۔ بہرحال یہاں سمجھانا مقصود ہے کہ جب قوم کی اعتقادی اور عملی حالت خراب ہو جاتی ہے نا، تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ ظالم حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ ایک حدیث طیبہ بھی ہے نا، جب انسان کے گناہ بڑھ جاتے ہیں تو اللہ سزا کے طور پہ بندے کے اوپر، لوگوں کے اوپر ظالم حکمران نافذ کر دیتا ہے۔ بہرحال اس آیت کو اگر دیکھیں تو پوری دنیا کے مسلم ممالک کی اعتقادی حالت دیکھیں، عملی حالت کو اگر دیکھا جائے تو یہ جو اوپر والا سارا نقشہ ہے وہ سامنے نہیں آ جاتا۔ تو قرآن کے یہ جو واقعات ہیں نا، یہ تاریخ بتانا مقصود نہیں ہوتا، یہ واقعات سنا کے سمجھانا مقصود ہوتا ہے کہ آپ لوگ عبرت پکڑو، یہ سمجھانا مقصود ہے نا۔ بہرحال جب بنی اسرائیل نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ آپ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کیجیے تاکہ ہم راہ خدا میں جہاد کریں، تو انہوں نے کیا فرمایا؟ ایسا نہ ہو جیسے پہلے میں نے بتایا کہ جب تم پہ بادشاہ مقرر ہو جائے، تم پر جہاد کرنا بھی فرض ہو جائے اور تم انکار کر دو اور منہ پھیر لو۔ تو بڑے جذباتی وہ لوگ تھے، انہوں نے بڑے جذبات میں آ کر کہا یہ کیسے ہو سکتے ہم جہاد سے منہ پھیریں، جبکہ قوم جالوت نے ہمارے قوم کے لوگوں کو ان کے وطن سے نکالا، ان کے اولاد کو قتل کیا، جس میں نے آپ کو بھی بتایا، نسلوں کو تباہ کیا۔ تو یہ بات بار بار ذہن میں رکھیے کہ یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے۔ اور پھر یہ سن کے حضرت جو پیغمبر تھے ان کی بارگاہ الہی میں یہ بھی دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی درخواست قبول بھی کی اور بادشاہ مقرر ہو گئے۔ جب جہاد کا حکم ہوا تو سوائے بنی اسرائیل کے چند یعنی معمولی تعداد کے علاوہ سارے کے ساروں نے انکار کر دیا، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اہل بدر کے برابر صرف 313 افراد جہاد کے لیے وہاں تیار ہوئے، باقی سب نے منہ موڑ لیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ خالی نعرے مارنا، اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنا، اونچا اونچا بولنا یہ نہیں، بلکہ عملی میدان میں بھی کچھ دکھانا پڑتا ہے۔ کیا سمجھ آئے کہ اونچے اونچے نعرے مارنا اور عملی میدان میں پیڑ دکھا دینا یہ بزدل قوموں کا وتیرہ ہوا کرتا ہے، اور کامل لوگ گفتار کے نہیں
یعنی زبانی اقرار کے نہیں، شور مچانے والے نہیں، بلکہ کردار کے غازی ہوتے ہیں۔ اس میں ہم نے کیا سیکھا کہ جب بھی ضرورت پیش آئے اللہ کی راہ میں قربانی کی تو ہمیں وہ وتیرہ نہیں اختیار کرنا چاہیے جیسے بنی اسرائیل نے کیا تھا۔ کیسے کرنا چاہیے؟ جیسے حضرت خالد بن ولید نے کیا تھا، جیسے صحابہ کرام اجمعین نے کیا تھا، اور ایسے جیسے چند ایک لوگوں نے ان میں سے کیا تھا جن کا آج بھی بڑے خوبصورتی کے ساتھ تذکرہ ہم لوگوں نے سنا۔ تو کیا میں توقع رکھوں؟ یہ نہ ہو کہ ہم لوگ خالی دعوے تو اللہ سے محبت کے کرتے رہے، جب ضرورت پیش آئے تو کوسوں دور بھاگ جائیں۔ یہ طریقہ درست نہیں، یہ بزدل لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ بھی بزدلوں میں شامل ہو جائیں۔ ہم یقیناً یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے درجات بلند ہوں، ہماری دنیا سنور جائے، ہماری آخرت سنور جائے، اور یقین مانیے جس دن صحیح ہم اپنے جذبے کے صادق ہو جائیں گے اور کچھ کر کے دکھانے والے ہو جائیں گے، میدان میں جب صحیح اپنی پاور کے ساتھ آئیں گے، تو میں آپ کو پورے وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ اللہ نے امت محمدیہ کو وہ رعب دیا ہے کہ دشمن خالی نام سے بھی بھاگے گا۔ بس اس جذبے کی ضرورت ہے جو کہ صحابہ کرام اجمعین کے اندر تھا، جو مسلمانوں کے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ پاک ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى۔ علم میم ساکن پہ اظہار ہے، لام باریک ہے، تا باریک ہے، را پر ہے۔ الہ، یہ الہ ہے، لام پر کھڑا زبر تھا، لیکن الملائک حمزہ عارضی ہے، اس لیے لام پر زبر ڈالی گئی اور لام سے ملا دیا گیا۔ الل، دونوں لام باریک ہیں، دوسرے لام پہ اظہار ہے۔ ملائی میں غلطی یہ ہوتی ہے کہ ملائی لوگ پڑھتے ہیں، لام کو لمبا کر دیتے ہیں، یہ لام لمبا نہیں ہے۔ ملائی لام پر زبر ہے، حمزہ کے نیچے زیر ہے، یہ جو الف ہے اس کے نیچے زیر، الف کو نیچے زیر ہو تو وہ حمزہ ہوتا ہے۔ الالملائی، من بنی ہے، من بنی نہیں ہے، نون ساکن کے بعد با آنے کی وجہ سے اقلاب ہو رہا ہے۔ من بنی، ہونٹوں کو قریب لائیں گے اور ملائیں گے نہیں، با میں ملا دیں گے، اس کو اقلاب کرنا کہتے ہیں، ابدال بھی اس کو کہتے ہیں۔ من بنی یعنی نون کی جگہ یا با کی جگہ پہلے میم پڑھتے ہیں، اس لیے اقلاب ہے، یہ بدل دیا جاتا ہے ایک حرف دوسرے حرف میں۔ تو من بنی، بنی پہ مد منفصل ہے، چھوٹی مد نی پہ یا مدہ کے بعد دوسرے کلمے میں حمزہ ہے، اس لیے مد منفصل۔ اسرائیل میں را پر ہے، موٹی آواز سے پڑھیں گے، اور را پہ جو مد ہے وہ مد متصل ہے، کیونکہ یہ ایک ہی کلمے میں حمزہ ہے۔ دیکھیں بنی ایک کلمہ ہے، اسرائیل دوسرا کلمہ ہے، تو دو کلموں کو ملانے کے لیے یا مدہ کے بعد حمزہ ہے، اس لیے مد منفصل۔ اور رائیل میں را اور ای ایک ہی ہے، چونکہ ایک ہی کلمہ ہے، ایک ہی لفظ کے اندر ہے، اس لیے حمزہ الف مدہ کے بعد، اس لیے مد متصل ہے۔ بنی مد منفصل کو 4 حرکات لمبا کریں گے، اسرائیل میں را کو 4 حرکات سے زیادہ 5 یا 6 حرکات لمبا کریں گے۔ لام باریک ہے۔ من بعدی، جس طرح من بنی تھا اسی طرح من بعدی ہے، دونوں جگہ اقلاب ہے۔ تو من بعدی عین وسط حلق سے، دال کے نیچے زیر، معروف طریقے سے پڑھنا ہے۔ مو واو مد ہے، سا موسا، سا سین کے اوپر کھڑا زبر ہے، سیٹھی جیسی آواز سے، اور 2 حرکات لمبا کریں گے، یا نہیں پڑھیں گے۔ آگے ایک چھوٹی میم لکھی ہوئی ہے، یہ وقف کی علامت ہے، یہاں ضرور رکنا چاہیے، اسے وقف لازم کہتے ہیں۔ اذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله۔ اذ لال نرمی سے پڑھیں گے، قا 2 حرکات قاف کو موٹا کریں گے اور لمبا کریں گے، لو واو مدہ ہے، 2 حرکات لمبا کریں گے، ہونٹوں کو گول کریں گے۔ لنبی، لام نون جلدی سے پڑھنا ہے، با کو یا سے ملانا ہے، یا کو لام سے ملانا ہے، یا کے نیچے 2 زیریں ہیں اور 2 تنوین کہلاتی ہے، تنوین کے بعد آگے لام دوسرے کلمے میں آ رہا ہے، ملا دیں گے، ادغام کرنا کہتے ہیں۔ لنبیل ادغام کامل ہے یہ، یعنی نون کی آواز جو تنوین کے میں نون ہوتا ہے اس کی آواز ختم ہو جاتی ہے، تو ادغام کامل ہے یہ۔ یل لنبیل لہم، میم کو با سے ملاتی ہوئی ابعث ہے، اور با ساکن ہے،
تو با ساکن میں قلقلہ ہوگا، لہو مب ہو جائے گا مبعث، عین وسط حلق سے، اور سا نرمی سے پڑھیں گے، زبان کی نوک سامنے کے دانتوں کے اندرونی کناروں سے لگائیں گے، لہو مبعث، اور سا پہ ہمس ہے، ہلکی سی سانس کی آواز پڑھنے میں جاری رہے گی۔ لنا نون کو 2 حرکات لمبا کریں گے، الف مدہ ہے یہ، ملکن قاتل، ملی میم لام کو جلدی سے پڑھنا ہے، کاف باریک ہے اور نون سے ملائیں گے، یہاں بھی غنہ ہوگا لیکن یہ ادغام مال غنہ ہے، اسے ادغام ناقص کہتے ہیں۔ ملکن قاتل، قوف کو 2 حرکات لمبا کریں گے اور تا کو لام سے ملاتے ہوئے لام ساکن پہ اظہار کر دیں گے۔ فی سبیل اللہ، فی یا مدہ ہے، سبی میں بی یا مدہ ہے، اور للہ میں لام اس میں جلالہ کو باریک پڑھیں گے کیونکہ پیچھے لام کی نیچے زیر ہے، فی سبیلی ہے، فی سبیل اللہ، لام کو لام سے ملاتے ہوئے لام اس میں جلالہ کو باریک پڑھیں گے اور لمبا کریں گے وقف کرتے ہوئے، فی سبیل اللہ۔ مد وقفی یا مد عارض للسکون بنتی ہے اور ہاں میں ہمس ہوتا ہے اور اس کی آواز نکلنی چاہیے، فی سبیل اللہ، ہاں میں سانس کی آواز نکل جاتی ہے۔ قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قاف پر ہے، 2 حرکات لمبا کریں گے، لام باریک ہے، حل لام ساکن پہ اظہار ہے، ہا اقصى حلق سے نکالیں گے، عسیتم عین وسط حلق سے، اور سی یا لین ہے، نرمی سے پڑھیں گے، ہونٹ پیچھے کی جانب کھینچیں گے، عسیتم کہنا غلط ہے، یہ مجہول ہے، تم میم ساکن پہ اظہار ہے، ان کتبہ میں ان حمزہ کو نون سے ملاتے ہوئے نون کی آواز کو چھپائیں گے، اخفا کریں گے، یعنی ان کتبہ، کتبہ کاف پر پیش ہے، تا کے نیچے زیر ہے، با پر زبر ہے، تینوں حرکتیں ہیں جنہیں حرکات ثلاثہ کہتے ہیں، تو نرمی اور معروف طریقے سے پڑھیں گے، کو کاف کو نہیں پڑھیں گے، تی کو تے نہیں پڑھیں گے، تی با جلدی سے پڑھیں گے، علیکم عین وسط حلق سے، لئی یا لین ہے، نرمی سے پڑھیں گے، کاف باریک ہے، میم کو لام سے ملاتے ہوئے اظہار کریں گے، علیکم لام ہلے نہیں، اس طرح نہ ہو، قتال قاف پر ہے، موٹا پڑھیں گے، تا کو 2 حرکات لمبا کریں گے، لام باریک ہے، اللہ لام کو 2 حرکات لمبا کریں گے، اللہ، تو قاتلو قاف پر ہے، موٹا ہوگا، اور لو واو مدہ ہے، وہ بھی 2 حرکات لمبا ہوگا، قا بھی 2 حرکات لمبا ہوگا۔ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، قالوا قاف پر ہے، 2 حرکات لمبا کریں گے، قاف، اور لو و مدہ ہے، 2 حرکات لمبا کریں گے، ہونٹوں کو گول کریں گے، وما میم کو 2 حرکات لمبا کریں گے، لنا نا الف مدہ ہے اور اس کے بعد دوسرے کلمے میں حمزہ ہے، اب یہاں مد منفصل آ جائے گی، لنا 4 حرکات لمبا کریں گے، اللہ لام کو 2 حرکات لمبا کریں گے، لام سے حمزہ کو ملاتے ہوئے اللہ، منہ کھولیں گے اوپر کی جانب، نقاتل قاف کو 2 حرکات لمبا کریں گے، تا لام باریک ہے، نقاتل فی سبیل اللہ، پیچھے ہم نے پڑھا اگر رکنا ہو تو یہاں بھی فی سبیل اللہ، وہاں پہ وقف ہو جائے گا، لیکن ملانا ہو تو فی سبیل اللہ، وقد واو ہونٹوں کی گلائی سے، قاف پر ہے، دال ساکن پہ قلقلہ ہے، وقد اخرجنا، خا پہ ہمس ہے، یہ کھردرا ہے، یہ قاف اور کاف سے ذرا ہٹ کر یعنی آگے حلق کی جانب، حلق کا جو ابتدائیہ حصہ ہے اسے ادنی حلق کہتے ہیں، اس میں سے یہ نکلتا ہے اخ یا اخ یا اخ، تو اخ یہاں پہ اخ ہے، وقد اخرجنا، را باریک ہے، جیم پہ قلقلہ ہے، اخرجنا، نا الف مدہ ہے، 2 حرکات لمبا کریں گے، من دیارنا نون ساکن ہے اور اس کے بعد دال آ رہا ہے اس لیے اخفا کریں گے، من نہیں پڑھیں گے، من دیارنا، یہاں پہ بہت زیادہ الف مدہ کی مشق ہے، یا کو 2 حرکات لمبا کریں گے، الف مدہ ہے، نا کو 2 حرکات لمبا کریں گے، الف مدہ ہے، وَأَب واو ہونٹوں کی گلائی سے با ساکن پہ قلقلہ ہے، وَأَب نا نا پہ مد متصل ہے کیونکہ ایک ہی کلمے میں ابنائی حمزہ آ رہا ہے الف مدہ کے بعد، وَأَبْنَائِنَا، اب 4 حرکات سے زیادہ لمبا کریں گے، آگے گو حمزہ یا کی شکل میں ہے یہاں پہ لیکن حمزہ ایک ہی کلمے میں ہے اس لیے مد متصل ہے، نا آخر میں 2 حرکات لمبا کریں گے اور وقف کر دیں گے، وقف مطلق ہے، تو کا وقف ہے وقف مطلق۔
اس لیے رکنا بہتر ہے. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. فلما لام کو میم سے ملاتے ہوئے غنہ کریں گے، آواز ناک کے بعد سے ملے جائیں گے. فلما الف مدہ ہے، 2 حرکات لمبا کریں گے. ماں کو کتبہ 3 حرکتیں ہیں، معروف طریقے سے پڑھیں گے. پیچھے ہم نے یہ پڑھا ہے لفظ. علیہم عین وسط حلق سے، لئی عیلین ہے، ہا اقصى حلق سے. میم کو لام سے ملاتے ہوئے اظہار کریں گے. قتالوں میں قاف پر ہے، تا باریک ہے، لام باریک ہے. علیہم القتال. تولوا واو ہونٹوں کی گلائی سے، اور لو واولین ہونٹوں کی گلائی سے، اور یعنی ہونٹ گول کریں گے، نا تمام گول کریں گے، آگے کی جانب لائیں گے. لو میں تولوا، لاؤ نہیں پڑھیں گے. یہ اکثر غلطی یہ ہوتی ہے، تولاؤ پڑھتے ہیں. لاؤ مجھول ہے، اردو میں پڑھا جاتا ہے. یہ تولو ہونٹوں کو گولائی سے پڑھیں گے اور آگے کی جانب لائیں گے، ہونٹ نرم کریں گے. الا لام کو 2 حرکات لمبا کریں گے. قلیلا میں لی 2 حرکات لمبا ہے، 1 الف کے برابر. قلی یا مدہ ہے، قاف پر ہے. قلیلا میں لام آخر کا جو لام ہے اس پر تنوین ہے، 2 زبر ہے، اور اس پر اگر وقف ہو تو یہ الا قلیلا بن جاتا ہے، قلیلا مد عوض بن جاتی ہے. لیکن ملانا ہو جیسے یہاں پہ ملانا ہے تو الا قلیلا ادغام مع الغنہ ہے، کیونکہ آگے میم آ رہا ہے. تنوین کے بعد میم ہو تو ادغام ہوتا ہے، ادغام غنہ کے ساتھ، اسے ادغام ناقص کہتے ہیں. قلیلا منہم، نون ساکن پہ اظہار ہے، ہا اقصى حلق سے، اور میم ساکن پہ بھی اظہار ہے. منہم، اور یہاں پہ وقف کرنا چاہیے. اگر ملائیں گے تو آگے پھر واو آ رہا ہے جو کہ ہونٹوں کا حرف ہے، پھر بھی اظہار شفوی ہی ہے. الا قلیلا منہم واللہ علیم بالظالمین. واللہ لام اسم جلالہ کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے واو پر زبر آئی ہے. واللہ تشدید بھی پر ہے، کھڑا زبر بھی پر ہے، ہا اقصى حلق سے. علیم میں عین وسط حلق سے نکالیں گے. لی یا مدہ ہے، 2 حرکات لمبا کریں گے. لام کو باریک پڑھیں گے، میم کو تو پڑھتے ہی باریک ہے. تنوین ہے میم پر، علیم میم 2 پیش مون، لیکن آگے با آ گیا ہے. اس آیت کے شروع میں ہم نے من بنی اسرائیل اور من بعد موسیٰ پڑھا تھا، تو اسی طرح علیم بالظالمین. مطلب یہ کہ یہ آیت کے شروع میں اقلاب ہو رہا ہے اور بالکل آخر میں پھر اقلاب ہو رہا ہے. تو علیم یہ پڑھیں گے، یہ آواز نکالیں گے. اقلاب میں بھی 2 حرکات مقدار ہوتی ہے. بالظالمین با کو وا سے ملائیں گے، وا کو موٹا پڑھیں گے. زبان کی نوک اوپر والے سامنے کے دانتوں کے کناروں سے لگائیں گے اور منہ کھولیں گے اوپر کی جانب، اور زبان کا پچھلا حصہ بھی اوپر کی جانب اٹھائیں گے تو وا پر ہو جائے گا. بالوا، اور 2 حرکات لمبا کریں گے. لام باریک ہے، می یا مدہ ہے، 2 حرکات لمبا کرتے، لیکن آگے وقف کر رہے ہیں ہم، نون ساکن کر دیں گے تو بالظالمین. اب لمبا کر سکتے ہیں اس کو، مد عارض للسکون یا مد وقفی بن جاتی ہے. اور اگر ملانا ہو تو پھر نون پر زبر پڑھنی پڑے گی.